اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں۔ اب بڑا دلچسپ مسئلہ سنیں، حج کے چند مہینے متعین ہیں، کون سے؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ آپ کو عجیب لگے گا، حج کے ارکان یا مناسک کب ادا ہوتے ہیں؟ ذی الحجہ کے مہینے میں۔ کوئی حج کی نیت کر کے احرام باندھنا چاہے تو شوال کی پہلی تاریخ سے باندھ سکتا ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کی پابندیاں ہوں گی۔ مسئلہ یہ ہے، جب یہ ترجمہ بیان کریں گے تو مسئلہ بتانا پڑے گا۔ قرآن پاک فرما رہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں۔ ایک ہے حج کے مناسک کو ادا کرنے کے دن، وہ تو 8 ذی الحجہ سے میکسیمم 13 ذی الحجہ، لیکن حج کا عمرہ کوئی باندھنا چاہے تو شوال سے باندھ سکتا ہے۔ یہ تو ہوا مسئلہ۔ اب ایک اہم بات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں نیت کر کے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی صحبت کی بات کرے، نہ ہی کوئی نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا کرے۔ ہم ایک حدیث سنتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کا اجر کیا ہے؟ ایسے کہ جیسے آج ہی ماں کے بطن سے وہ پیدا ہوا ہو۔ بھائی پوری حدیث یہ ہے، جس نے حج کیا نہ اس میں اس نے کوئی صحبت اختیار کرنے والا معاملہ کیا، یعنی حالت احرام میں زوجین کا تعلق بھی جائز نہیں، نہ صرف یہ کہ تعلق جائز نہیں ہے، ایسی باتیں بھی نہ کرے کہ جس سے وہ انسٹنکٹ بیدار ہو، شوہر بیوی بھی نہیں۔ یہاں تو ساری دنیا بیٹھ کے ہنسی مذاق کر رہی ہوتی کھانے پر اور بریک فاسٹ پر نہ جانے کیا کچھ، اور حرم میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر۔ غلط۔ حالت احرام میں زوجین بھی ایسی گفتگو نہ کریں کہ وہ انسٹنکٹ، وہ جذبہ بیدار ہو، یہ بات۔ تو حضور نے فرمایا علیہ السلام، نہ تو وہ رفث، نہ تو وہ کوئی صحبت کی بات کرے، نہ کوئی نافرمانی کا معاملہ کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے۔ اب اگر حج ایسے ادا ہو تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوئی ہو۔ تو حج کی حفاظت کرنی ہے، حج کے آداب کا بیان آ رہا ہے، محض حاجی بن جانا نہیں، حج کی حفاظت کرنی، گناہوں سے اس کو پاک رکھنا ہے۔ اللہ اس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ کیا کہتے ہیں؟ جو مقبول حج ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، حج مقبول کی جزا یعنی اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ بہت اہم مقام ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو ان میں نیت کر کے اپنے اوپر حج کو لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی صحبت کی بات کرے، نہ ہی کوئی نافرمانی اور نہ ہی جھگڑا۔ علماء کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے، جب بندہ حج پر جائے نا تو غصے کو پوری 3 طلاقیں دے کر جائے۔ کیا کرے؟ غصے بہت آتا ہے، غصے کو 3 طلاقیں دے کر جائے، اور میں ایڈ کرتا ہوں کہ صبر کے ساتھ نکاح کر کے جائے، بہت صبر کرنا ہوتا ہے ادھر۔ بہرحال وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے نا، تو حاجی کہلوانے کی کوئی ضرورت نہیں، حاجی صاحب کا وہ ٹائٹل لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی بینر لگوانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ٹائٹل کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ یعلم اللہ، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ زاد راہ کا مطلب سفر کے دوران میں جو بھی اخراجات ہوں گے، یا تو بندہ پہلے سے ایڈوانس پیمنٹ کر چکا ہے ہوٹل وغیرہ کی، یا پھر یہ کہ کچھ اس کے پاس اسباب ہونے چاہیے تاکہ ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یمن کے علاقے سے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ پر توکل کر کے آئے، آتے تھے خالی ہاتھ اور پھر بھیک مانگنا شروع کر دیا یہ کوئی توکل نہیں ہے۔ تو بندے کے اپنے اخراجات بھی اس کے پاس ہونے چاہیے، اس کا اہتمام، اور جن کو پیچھے وہ چھوڑ کر جا رہے جو زیر کفالت لوگ ہیں ان کے بھی اخراجات پورا کرنے کا بندوبست اس کے پاس ہونا چاہیے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ہاں بے شک سب سے بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری، ایک معنی سوال کرنے سے بچنا، ایک دوسرا ایک سفر ہمارا آخرت کی طرف چل رہا ہے نا، تو جیسے حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ریال لے کے جاتے ہیں نا، کیش وغیرہ، تو آخرت کے سفر کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، وہ تقویٰ ہے، خوف خدا ہے۔ یہ سب سے بڑا زاد راہ ہے سب سے بڑے سفر کے لیے جو پوری زندگی کا چل رہا ہے ہمارا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو میری نافرمانی سے بچو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم دوران حج اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ بندہ حج پر گیا ہے، کچھ شاپنگ بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ لین دین کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ لین دین کرنے نہیں جائے بھائی،
شاپنگ کرنے نہ جائے، وہ حج ادا کرنے جائے. حج کے مناسک کے اندر گڑبڑ نہ ہو، وہاں جو دل جمعی کے ساتھ اعمال کو انجام دینا ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے. تو کوئی ہلکی پھلکی شاپنگ کر لی، کوئی آن لائن ٹرانزیکشن کر لی، کوئی بزنس کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اثر نہ پڑے کس پر؟ اعمال حج پر. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو. عرفات کی حاضری ہوتی ہے 9 ذی الحجہ کو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور پھر شام میں واپسی ہوتی، روانگی ہوتی کہاں؟ مشعر حرام مزدلفہ میں. مسائل معلوم ہونے چاہیے، جب جائیں سیکھنے چاہیے. اس کا ذکر آ رہا ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے تمہیں اس نے ہدایت فرمائی. کیسے ہدایت فرمائی؟ اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. عرفات میں کیا کرنا؟ عرفات میں نوافل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. عرفات میں بس دعا کرنی، رونا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، بس. چاہے 4 گھنٹے لگے، 6 گھنٹے لگیں. اور کیا بتایا؟ مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہ کرو، چھوڑ دو. ہاں نماز چھوڑ دو، ہاں نماز چھوڑ دو. حج ہے دیوانہ بن جانے کا نام، روٹین سے ہٹا دیا. حج ہے دیوانہ بن جانے کا نام. چھوڑ دو نماز. جب اللہ کہ نماز چھوڑ دو، تو نماز چھوڑنا عبادت ہے. نماز چھوڑنا عبادت ہے. کتنا عجیب جملہ ہے. جو جاگ کے سن رہے ہیں وہ تو سن رہے ہیں، ذرا دوبارہ جاگ کر سنیں ورنہ جملہ مس کوٹ نہ ہو جائے. جب اللہ کہہ دے نماز چھوڑ دو، تو نماز چھوڑنا ہی عبادت ہے. جہاں مزدلفہ چاہے رات 8 بجے پہنچو یا 3 بجے پہنچو، مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرنا. یہ ہدایت دی تو اللہ نے ہے، قرآن میں نہیں بتایا. یہ محمد مصطفیٰ کریم نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنت کی اہمیت ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے پہلے ناواقف لوگوں میں سے تھے، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. ثُمَّ أَفِيدُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں. یہ خاص قریش کو کہا جا رہا ہے. ویسے تو وی آئی پی کلچر آج بھی بہت کچھ آ گیا، بہت زیادہ وی آئی پی کلچر آ گیا. ٹھیک ہے، قریش کہتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں، ہم عرفات نہیں جائیں گے. بھائی بس مزدلفہ عرفات کے تھوڑا قریب ہی ہے نا، تو عرفات ہم نہیں جا رہے، وہ باقی لوگ جائیں. ہم تو وہ ہیں وی آئی پی ہیں نا، تو ہمارا وی آئی پی پروٹوکول ہوگا، ہم مزدلفہ میں رہیں گے. اللہ کہتے ہیں نو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اللہ کی اپنی شان ہے. وی آئی پی کلچر اپنی جگہ پر ہے. 50 لاکھ کا پیکج والا بھی ہوگا، طواف کرنے کہاں اترے گا؟ ہوا میں کرے گا. اللہ کے گھر کے پاس آئے گا. کنکریاں کہاں مارے گا؟ جمرات پر ہی مارے گا، ہوا میں جا کر نہیں مارے گا. وہ الگ بات ہے. اوپر ہیلی پیڈ بھی بنانے لگے ہیں، بنا دیا ہوگا، واللہ اعلم، یہ ایک الگ بحث ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اللہ ہے. 50 لاکھ کے پیکج والا آ جائے یا 15 لاکھ والا آ جائے، ایک ہی گھر کے طواف پہ آنا پڑے گا، ایک ہی جگہ سعی کرنے کے لیے آنا پڑے گا. نو وی آئی پی کلچر. سبحان اللہ. اللہ نے مناسک کے اعمال کی یعنی اعمال کی ترتیب ایسی رکھی ہے کہ سب کو آنا پڑے گا. اللہ اکبر. تو ان کو کہا کہ ثم افید من حیث افاض الناس، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے باقی لوگ واپس آتے ہیں. نو وی آئی پی ٹریٹمنٹ. واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت مانگو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا. پھر جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. یہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہ مینا میں بیٹھ کر اپنے باپ دادا کے قصے کہانیاں بیان کرتے تھے، شاعروں کو بلایا کرتے تھے. جیسے آج کل سرمایہ دار اینکر پرسنز کو بٹھاتا ہے میڈیا ہاؤسز کے اندر، جیسے آج کل پولیٹیشنز اینکر پرسنز کو بٹھاتے ہیں میڈیا ہاؤسز کے اندر، اور وہ بیٹھ کر ان کے قصیدے بیان کرتے ہیں نا. یا پھر اخبارات میں کروڑوں کے اشتہارات دے کر جو ہے وہ ہماری 1 سال کی کارکردگی شو کی جاتی ہے ہمارے یہاں. تو یہ اپنے شعراء کو بلا کر باپ دادا کے قصے بیان کرواتے تھے. اللہ فرماتا ہے یہ نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو. حج ادا ہو گیا، حج کے بعد بھی اعمال ہیں، مینا کا قیام بھی ہے جو پیغمبر نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کرنا ہے؟ جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو. اور وہاں بھی ڈیجیٹل فاسٹنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اب تو آن لائن چل رہا ہے نا جی، ساری دنیا کے قصے، کہانیاں، اپڈیٹس، یہ اور وہ. او بھائی ادھر بھی ڈیجیٹل فاسٹنگ رمضان میں بھی ضرورت ہے، ادھر بھی ڈیجیٹل فاسٹنگ حج میں بھی ضرورت ہے، اور جب نماز کو آ جائے تب بھی ڈیجیٹل فاسٹنگ کی
ضرورت ہے. یہ بہرحال ضرورت کی حد تک ایک معاملہ ہے جس کو استعمال کر لیا جائے, ٹو مچ ہوگا تو بگاڑ پیدا ہوگا. آگے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا میں ہی دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.